بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کی طرف مختصر اشارہ کر دیں۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ابتدا، الرحمن وہ اللہ کے جس کی ذات عام رحمتوں والی بھی ہے، الرحیم خاص رحمتوں والی بھی ہے۔ عام رحمتوں سے مراد اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں وہ بھی کھا رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اور وہ بھی خدا کی نعمتیں اس دنیا میں ان کے بھی پاس ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ رحمان کا معنی ہے یعنی عام رحمتوں والا، جو سب کو دیتا ہے، اپنے اطاعت کرنے والوں کو بھی اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی۔ جب تک ان کو مہلت ملی ہے اس دنیا میں تو یہ اس دنیا کی نعمتیں سب کے لیے عام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت میں آنکھ کو استعمال کرے تو آنکھ کام کرے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے تو آنکھ اندھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خداوند عالم نے یہ نعمتیں امانت کے طور پہ دی ہیں، یہ رحمتیں امانت کے طور پہ دی ہیں، اور جب تک اس دنیا میں انسان زندہ ہے ان سے استفادہ کرتا ہے، چاہے خدا کی مرضی کے مطابق کرے اور چاہے جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان کاموں میں ان نعمتوں اور رحمتوں کو استعمال کرے۔ الرحیم خاص رحمتوں والا۔ خاص رحمتوں سے مراد وہ توفیقات ہیں اور وہ تائیدات ہیں اور وہ رحمتیں اور نعمتیں ہیں کہ جو اللہ صرف ان کو دیتا ہے، عطا فرماتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوں۔ جیسے اگر کوئی اللہ کی طرف توجہ کرے اور ایک نیکی انجام دے تو اللہ باقی نیکیوں کو اس پر مزید آسان کرتا جاتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مثلا فلان شخص کی توفیقات زیادہ ہیں۔ یہ اس دنیا میں۔ قیامت کے دن خاص رحمت کس طرح جلوہ دکھائے گی؟ اس طرح کہ جنہوں نے دنیا کی نعمتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی اطاعت میں ان کو استعمال نہیں کیا اور دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کر کے آخرت کے لیے اچھا ذخیرہ فراہم نہیں کیا، ان سے وہ ساری کی ساری نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور قیامت کے دن تمام اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں خاص ہو جائیں گی، مخصوص کر دی جائیں گی، ان لوگوں کو عطا کی جائیں گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی۔ پس بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو عام رحمتوں والا، خاص رحمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ والتین والزیتون، والتین سے پہلے جو واو ہے واو قسم ہے، اور اس کا معنی وہی قسم کا ہوتا ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں یا قسم ہے۔ التین ایک پھل کا نام ہے جسے ہم انجیر کہتے ہیں، اور بعض افراد کے مطابق، بعض علماء کے اقوال کے مطابق یہ تین ایک پہاڑ کا نام ہے یا پہاڑی سلسلے کا نام ہے کہ جو ملک کے شام میں، سیریا میں واقع ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی الہی دعوت کا آغاز فرمایا تھا۔ تین پس یا انجیر کے معنی میں ہے اور یا پہاڑ کے معنی میں، اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پہاڑ کو بھی تین اس لیے کہا گیا، اس پہاڑی سلسلے کو بھی، کہ وہاں پر یہ پھل کثیر تعداد میں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا۔ تین کے بعد واو یعنی اور، الزیتون، زیتون بھی مشہور و معروف
ایک میوے کا نام ہے کہ جس سے انسان استفادہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ خود انجیر اور زیتون دونوں بہت زیادہ فوائد اور خوبیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ زیتون اس خاص پھل کو، میوے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح زیتون ایک پہاڑ کا نام بھی ہے، پہاڑی سلسلے کا، کہ جہاں پر یہ زیتون نامی پھل کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے بیت المقدس کا، فلسطین کا علاقہ، کہ جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت الہی کا، اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ بس یہ دونوں تین اور زیتون، ان سے مراد گویا کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اولی العزم پیغمبر تشریف لائے تھے اور مبعوث کیے گئے تھے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس کا معنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تین اور زیتون سے مراد، ہم ترجمے میں جس طرح ہم سادہ ترجمہ کر رہے ہیں، انجیر اور زیتون کی قسم، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سرزمین کی قسم جہاں سے اللہ کا ایک عظیم نبی حضرت نوح ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا، اور زیتون کی قسم یعنی اس سرزمین کی قسم جہاں سے حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور یہ جو ہم نے بات کی حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے یہ معنی اگلی دو قسموں کے ساتھ، کہ جس میں ایک میں کوہ طور کی قسم کھائی جا رہی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور چوتھی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ، کہ جہاں سے رسول اللہ نے اللہ کے آخری دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔